مجھے آریز کی ایک بات میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نتھنگ ٹو ڈسکریمنیٹ اور بائس, بٹ مجھے لگتا ہے کہ اچھے میل رول ماڈلز ہوں. لائک جب میں آپ کی انٹرویوز بھی سن رہی تھی تو وہ گاڑی والی بات بھی کہ یہ دے دیتے ہیں جہاں جگہ بھی نہیں نکل رہی ہے تو ہبا چلائے گی. بہت سے مرد نہیں کرتے, ان کی ایگو کا ایشو آ جاتا ہے. بٹ جتنا میں آریز کا سن رہی تھی اور ابھی بھی دیٹ از کوائٹ اوکے کہ آپ کو دیکھیں بنیادی طور پہ میں گھر پہ بیٹھنا چاہتا ہوں, میں وہ والا شوہر ہونا چاہتا ہوں کہ یار میں گھر سنبھالوں گا, بچے سنبھالوں گا, تم کرو کام. لیکن چونکہ مرد پرووائڈر ہے اور وہ تو یہاں پہ پریشر آیا ہر طریقے سے, تو سوسائٹی کا بھی ہے, سب چیزیں ہیں, تو کام پہ جانا پڑتا ہے. صبح نہیں اٹھا جاتا یار میرے سے, کوئی پریشر صبح نہیں نہیں اٹھا جاتا. اچھا ویسے آن اے سیریس نوٹ ایون دس واز اے ڈسکشن کہ ہم جس وقت شادی کے بعد, تو یس بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, تو دس پریشر کہ جو عورتیں بھی مردوں پہ پریشر ڈالتی ہیں کہ یہ چاہیے, یہ دو, تو یہ بھی ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں اوکے, کیا بولا تھا آریز نے؟ آئی ٹولڈ ہم آئی واز لائک دیئر نو دیکھیں پریشر. ہم دونوں کی فائنینشیل چیزیں ایک دوسرے کے سامنے بہت کھلی تھی, تو میں نے کہا یار اتنا ہے اور آگے الحمدللہ جو بھی اللہ ہاتھ پکڑے گا تو اچھا ہوگا. اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ مجھے ایسا تو اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں, جتنا بھی ہے دیکھیں گے. اللہ مالک ہے. ماشاءاللہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ پریشر جو عورتیں, یہ تو ایک الگ بات ہوگی, بٹ آئی تھنک کہ بہت سارے آدمیوں کے پاس بہت ہوتا ہے, عورتیں پھر بھی کہتی ہیں کہ اور چاہیے, اینڈ دین اٹ ٹیکس یو سم ویئر ایلس. تو ویسا نہیں چاہیے, جتنا ہے اللہ دے رہا ہے الحمدللہ. پلس دوسرا آئی ایگری کہ مردوں کی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ لڑکی یار راستہ نہیں پوچھتے یار اپنی بیویوں سے. نہیں, یہ میں ایگزیکٹلی, ہاں اس کے اندر میں آپ کی بات سے مجھے ہو رہا تھا کہ یہ کتنی بہت بیسک بات ہے یہ, جو ہمیں آج لگتی ہے کہ واو اٹس سچ اے گریٹ جسچر, بیکاز کیونکہ ٹاک اباؤٹ اٹ تاکہ اور لوگ سیکھ سکیں. تو یہ بیسک ہے. میں ایگزیکٹلی جو میں نے شروع کیا کہ تقدس کا پتہ ہے, تو دس از بیسک. اس کو پتہ ہے کہ میری ماں, بہن, بیوی یہ الگ الگ لوگ ہیں, اس کی اپنی جگہ, اس کی اپنی جگہ, اس کی اپنی جگہ, ان سب کی اپنی عزت ہے اپنے طریقے سے. ہاں ٹھیک ہے, دے آر ہیومن بینگس, دے ناٹ لائک کہ مطلب یہ وہ نہیں ہے کہ گھوم رہی ہیں, انسان ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بھی دماغ میں کوئی بات آتی ہے, ان کا بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے. اور یس آئی وڈ سے کہ مطلب میں نے ہر جگہ پہ کہا ہے, میں پھر سے یہی کہوں گی کہ مطلب ایک بہت آپ ایزی ہو جاتے ہیں دماغی طور پہ. عورتیں مطلب اس اسٹریس میں ہی مر جاتی ہیں کہ میں یہ کہہ دیا تو اب کیا ہوگا. میں نے کتنے آدمیوں کو صرف اس بات پہ کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے یا یہاں سے جانا ہے, فار انسٹنس رائٹ سے جانا ہے, راستہ نہیں مجھے رائٹ سے جانا ہے, وہ لیفٹ سے ہی جائے گا کہ نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے, اور وہ پھر واپس رائٹ پہ آئے گا. اچھا اس میں ایک انڈیویجول کا بھی مسئلہ نہیں, ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے کہ بھائی تو مرد ہے, ٹھیک ہے, اور تھلے لگا ہوا ہے, تلے لگاؤ تو ہاں یہ بھی ہے مسئلے. تو آپ نے کیسے سب چیز کو نیگیٹ میں کیا؟ فادر, سو اٹس واٹ یو ڈو. گھر میں جو ہو رہا ہے بچے اس سے سیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو مرد ہیں دے بیکم دیئر فادرز ایونچولی. میں بہت ساری چیزیں جو مجھے بچپن میں ہوتا تھا, بچپن میں آپ ہوتے ہو پاگل ہوتے ہو, آپ انوینسیبل ہوتے ہو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو ابا درگزر کرنے والے تھے کہ یار اچھا کسی نے کچھ کیا جانے دو, معاف کرو. میں کہتا تھا نہیں, میں کہا لڑیں گے, بات کریں گے. اب میں کہتا ہوں یار جانے دو, معاف کرو, ختم کرو. تو وہ ماں باپ کی تربیت جاتی ہے بوند بوند اور پھر واپس آتی ہے. میری ایگزیکٹلی اماں یہ کہتی تھیں کہ اگر آپ کی تربیت جس طریقے سے ہوئی ہوتی ہے, آپ کہیں بھی جائیں آپ واپس وہیں آتے ہیں. ٹرو. تو میں نے ایگزیکٹلی میں نے اپنے ابا کو دیکھا ہے کہ وہ بھی ان کا بھی یہی تھا. تو اٹس لائک بھی بہت جو میجر ہاں اس نے کی تھی وہ میری اماں بس مل کے کی تھی. ہاں مجھے یاد ہے کہ میں نے سنا ہی یہ تو تھا ہی, چھوڑ تم بنو گے کیسے یہ دیکھنا ہے. ابھی تم شاید پریٹینڈ کر رہے ہوگے لیکن تم بنو گے کیسے. ہاں مطلب تو آپ لڑکیوں کو ایڈوائز کریں گے کہ لڑکے کو صحیح پرکھنا ہے تو ماں باپ سے ملو اس کے. مجھے ایسا لگتا ہے گھر دیکھ لیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے فیوچر جنریشن اسی گھر میں پلے گی. ہاں مطلب وہ ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اکثر لڑکیاں ویلکم نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ محبت میں آگے چلی جاتی ہیں, پھر آگے بہت مشکلات ہوتی ہیں. مے بی دیٹس دا ٹائم یو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. فیملی پلاننگ از دیٹ ٹاپک دیٹ آج کل کی جنریشن ڈسکس کرتی ہے, ڈسکس ہونا چاہیے یا نہیں؟ آئی تھنک یس, ہم نے کی تھی شادی سے پہلے. I did talk about it. I was like, this is what I want. He said, this is what I want. تو ہم نے کہیں پہ ایک میوچل ڈسکشن کر کے اور ڈیسیجن لیا ہے. اور یہ آپ دونوں کی ہی ڈسکشن ہونی چاہیے, میاں بیوی کی کسی ڈسکشن میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا, اسپیشلی اس بات پہ. اور یہ صرف کوئی بھی ویسے غلط نہیں ہے, یہ ریلیجیسلی بھی بہت غلط ہے کہ آپ
किसी कपल को कह रहे हैं कि यार बच्चा नहीं हुआ, कि कब इरादा है करने का? अच्छा, किसी का कोई भी कंडीशन हो सकती कोई है ये ना, कह भी नहीं सकता ना। किसी की कोई भी कंडीशन, आप बस मुंह फाड़ के बोल देते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा एक दोस्त है, खैर ये आप लगाएं ना लगाएं या काट दे, उन्होंने अपनी म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई पहले 3-4 साल नहीं करना, अब ये बिल्डिंग अ लाइफ, हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे बेहतर तो उसके बाद करेंगे। 6 महीने बाद ही वो पूछना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसने कहना शुरू कर दिया जी मेरे में मसला हो नहीं रहा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, चुप कर जाए ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ ही इज अच्छा, अ ब्यूटीफुल सन। ये मजेदार भी बात है कि लड़के में कोई बुराई हो तो दे लाइक हाँ, अब इससे बात नहीं करो। ओके, सही है, हमारा लड़का खराब कोई नहीं, सब सही है। हाँ, बेटा उसने कैसी अपने हो? खानदान में कहना शुरू कर दी जी हो नहीं रहा, कोई दवाई हो तो दीजिए। लेकिन लड़की में तो मतलब नहीं हो सकता, कोई और कर लो। बट आप लोगों को क्यों लगता है ये, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस? मैं इसलिए आई कि जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने तो यही कहा था कि हमें चाहिए कि हम लोग टेस्ट करा लें सारे। वाह, आप लोग तो एक स्टेप आगे हैं। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि आप मैं एक बंदे के साथ शादी कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में कि, और सिर्फ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं, कोई भी सारे टेस्ट, मतलब आपके सारे टेस्ट होने चाहिए कि किसी भी तरीके के कुछ आपको खुद भी नहीं पता होता है। हाँ। ठीक है, और अभी आजकल जिस तरीके के हालात चल रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर पर्सन ब्रिंगिंग टू यू। तो मतलब और मैं यहाँ ऐड भी करना चाहूँगी, मुझे लगता है आपकी भी यही थॉट प्रोसेस होगा, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि उसका इससे ताल्लुक नहीं होता कि हाँ या ना बोलेंगे, आप हाँ बोल चुके हैं, यू जस्ट गेटिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग, ताकि आप जर्नी में स्ट्रांग होके चल सकें। ऑब्वियसली, मतलब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, आप व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर। छोटे इख्तलाफात आपके होते रहते हैं ना। हाँ, मुझे लगता है मेजर मोटी मोटी बातें आपको पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत बड़े मसले बनते हैं। अच्छा, प्राइवेसी और बाउंड्रीज किस तरह होती हैं कि फैमिली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना फैमिली के साथ इंटरेक्शन, वो कभी कभी मसले बन जाते हैं, तो किस तरह करें कि उनको बुरा भी नहीं लगे, उनके साथ वो भी हो, लेकिन एक बाउंड्री भी होनी चाहिए कि फैमिली वालों को क्लियर हो कि भाई ये कपल है, इनकी अपनी ज़िंदगी है, इनके डिसीजंस हैं, हम इससे क्रॉस नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड इस मामले में कि हम दोनों की फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी एक चीज़ या कोई एक सवाल भी किसी ने किसी से नहीं किया, कोई बात नहीं ऐसी। हम जब जाते हैं जब आते हैं, अम्मा मुझे शादी से पहले फ़ोन करती थी 12 बजे के बाद कि किधर देर होगी घर पहुंचो। मेरी अम्मा 10:30 बजे। शादी के बाद ना इनकी वालदा का फ़ोन आता है ना मेरी वालदा का फ़ोन आता है कि कहाँ हो। हम सुबह आते हैं कभी सुबह वीकेंड्स पे 5-6 बजे आ गए, कोई फ़ोन नहीं, बस बच्चे ठीक है खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है, लड़के की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है कि वो जो लड़की आ रही है उसकी रिस्पेक्ट उसकी इज्जत कैसे कराता है, उसको कैसे रखता है, फैमिली में उसकी क्या वर्थ है, ये लड़का बना सकता है, लड़की नहीं बना।